بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جناب بات کر رہے ہیں؟ جاوید بھائی بول رہے ہیں. ہاں جواد بول رہا ہوں. ابھی میں بات کیا تھا نا آپ سے چنو کے روف میں. میرے سے کب بات ہوا حضرت آپ کا؟ کسی اور سے بات کیا ہوگا. میں نے دراصل وہ میں نے اشتہار دیکھا ہے جو پروگرام ہے 13 تاریخ کو، تو اس کے معاملے سے تھوڑی سی کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا اچھا اچھا. نام میرا بھی جواد ہی ہے، تو وہ ٹرو کالر میں جواد ہی دکھائی دیا ہوگا آپ کو، جواد علی. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو بھاگتے بھاگتے آدمی جاوید ہی بھول جاتا ہے. جی 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 بولیے نا. ہاں تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس میں یہ جو میں نے آپ نے جو ڈیزائن بنا کے نشر کیا ہے وہ میرے پاس بھی آیا تھا کہیں سے. اچھا اچھا. میں تھوڑا سا یہ کوئی کسی کا اختلاف تو میں رکھتا نہیں ہوں. خیر اس میں لکھا ہے کہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس. تو یہ لکھنے میں گڑبڑ نہیں ہو گیا؟ آپ جو ہے رہنمائی کیجیے، کچھ اگر کمی بیشی ہے. نہیں رہنمائی ہم کے لوگ ابھی تو اتنا میرے سے بڑے بڑے آپ لوگوں کے ساتھ میں وہاں جو اس میں جن لوگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں سرپرستی میں کوئی بغداد سے ہیں، دو اتنی بڑی بڑی ہستیاں آپ کے یہاں مقرر ہیں، تو آپ لوگ کم سے کم ان سے ہی رہنمائی لے لیتے کہ بھائی نام کس طرح سے لکھنا ہے. کہ پہلے آپ صحابہ کو رکھ رہے ہیں، پھر اہل بیت کو رکھ رہے ہیں. عظمت صحابہ وہ اہل بیت، یعنی کہ پہلے صحاباؤں کی عظمت اور فضیلت بیان ہوگی، اس کے بعد میں اہل بیت کی. کیا اچھا لگتا ہے ایسا لکھنا؟ اچھا لفظی ترتیب پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. مطلب دیکھیے میں تو خیر اس لائن میں ہوں نہیں، میں جرنلسٹ آدمی ہوں. تو مجھے اگر کچھ مجھ سے کوئی پوچھے گا بھائی تم اسلام کے ماننے والے ہو اور یہ چیز ایسے ایسے ہیں تو کیا سمجھتے ہو، تو مجھے بھی تو تھوڑی سی اس چیز کی وہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ میں تو مسئلہ کی چکر میں پڑتا نہیں ہوں. میرا سیدھا سا حساب ہے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں تعارف یہی کرائیے تو بات کرنے میں تھوڑی جو ہے آسانی ہو. میں اس وقت یو پی سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ کلیا شریف سے. اچھا. جی تو کیا مطلب جو ہے اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کو میں اپنے دائرے سمجھنا ہے؟ رہنمائی چاہ رہا ہوں یہ کہ اہل بیت پہلے رکھے جاتے ہیں کہ صحابہ پہلے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی کئی جگہ ایسی چیزیں سنتا ہوں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت پہلے ہیں اور صحابہ بعد میں ہیں. تو اگر اہل بیت بعد میں اہل بیت پہلے اور صحابہ بعد میں ہیں تو بھی ایک ترتیب ہے، چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ اہل بیت بعد میں لے رہے ہو صحابہ پہلے لے رہے ہیں تو یہ کون سے صحابہ آپ پہلے لے رہے ہیں؟ اور بس یہی تھوڑی سی آپ سے ذرا میں اس میں مارگدرشن چاہ رہا تھا آپ کا. بہرحال ایسا ہے کہ یہ سب باتیں کرنے کے لیے پہلی بات تو کچھ وجہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز اس کی وجہ ہے، اس بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ جو چیز جو ہے قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے جا کر کے ٹکرا جائے، جس میں اصول اور ضابطے قرآن نے بتائے ہوں اور ہم کوئی نیا اصول اور نیا ضابطہ جو ہے اختیار کر رہے ہیں، اس بنیاد پر جا کر کے کوئی ذہن کے اندر اعتراض پیدا ہوتا ہے، ذہن کے اندر جو ہے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے. تو اس بے اطمینانی کی کچھ وجہ جو آپ کے ذہن میں ہو، جو آپ کو قرآن اور حدیث سے جو ہے معلوم ہو، تو وہ آپ مجھے بیان کریں. نہیں میں دیکھیں اب میں کیا بیان کروں کیا نہیں بیان کروں، میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا ہوں. محترم ایسا ہے نا میں تو کسی چیز کے کسی کے خلاف نہیں جا رہا ہوں. میں پہلے کہا کہ مسلکی جھگڑوں میں نہیں پڑتا ہوں. ایسا ہے کہ
مسلکی جو ہے یہاں پر جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا. جب ہر مسلک ہمارا ہے، چاہے وہ مسلک امام اعظم ہو، چاروں مسلح کے مسلک ہوں، یا پھر وہ جو ہے کسی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پیر خانے کا مسلک ہو. مسلک کا مطلب طریقہ ہوتا ہے. سہروردی طریقہ تھوڑا ڈفرینس ہے، چشتی جو ہے طریقہ تھوڑا اس سے الگ ہے، قادری الگ ہے، مگر ہر جو ہے یہ سارے جو راستے ہیں ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول تک پہنچانے کے لیے ان طریقوں کو انہوں نے جو ہے اختیار کیا ہے. اور ان کے ماننے والے انہی طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ رسول کے قریب جانا چاہتے ہیں. تو اس کو لوگوں نے مسلک سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ سارے جو مسالک ہیں یہ تو حق ہیں. عقائد کے تعلق سے فرقے بازی جو ہے وہ غلط ہے. تو آپ یہ کہیں کہ میں کسی مسلک کے چکر میں نہیں پڑتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں. میں دیکھیے میں قادری ہوں مگر صابر پاک سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ ہر جو ہے چاہے وہ جو سلسلے کا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ جس کو پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. لیکن تو یہ آپ کی جو گفتگو ہے مجھے تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا. سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ پہلے تو میں نے جو سوال کیا میرا سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ کا جو سوال ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جی میں اس کو سمجھ رہا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اس نے اس کو کیا سمجھا ہے. نہیں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا سمجھا ہے، اس سے مطلب کیا آپ کے ذہن میں خلش پیدا ہو رہی ہے، جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے تو میں سمجھ لیا آپ نے جو لفظی جو ہے لفظی ترتیب پر جو آپ جو ہے میری توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ مجھ کو سمجھ میں بات آ گئی. اور اس لفظ میں کسی بھی بزرگان دین کے نزدیک کوئی اختلاف یا کوئی جو ہے کمی بیشی کا اس میں کوئی جو ہے تصور ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے عظمت صحابہ کہہ دیا وہ عظمت اہل بیت کہہ دیا تو اس لفظی ترتیب کی وجہ سے کسی کی فضیلت کم ہو گئی یا کسی کی فضیلت زیادہ ہو گئی. تو آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. جی آپ پہلے صحابہ جو آپ نے لکھا ہے تو وہاں تو سب پہلے اوپر لکھنے کے اعتبار سے تو صحابہ پہلے ہو گئے. ایسا ہے کہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول محمد پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. پہلے نام کس کا آیا؟ اللہ کا نام آیا کہ پہلے نبی کا نام آیا؟ جی کیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں آپ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا؟ آپ محمد رسول اللہ جب جو ہے قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے نا، لکھ کے نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم ہے نا سورہ فتح کے اندر. تو محمد رسول اللہ لکھا ہے. تو لفظی ترتیب کے اعتبار سے محمد کا لفظ پہلے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور پھر اللہ کا نام بعد میں آیا. تو کیا اس ترتیب کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ کی ذات پر جو ہے بڑھ گئی؟ نہیں کلمے کا مسئلہ الگ ہے. کلمہ ہمارا مسئلہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو آپ کا ہی بتا رہا ہوں. سنیے آپ کا ہی میں بتا رہا ہوں. میں قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو سب سے اولین دلیل ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں. دیکھیے اللہ محمد مسئلہ الگ ہے، صحابہ اور اہل بیت کا مسئلہ الگ ہے. صحابہ اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں نماز میں، قبولیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی صحابی اپنے آپ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اہل بیت سے بڑھ کے ہیں. اب میرا موضوع آپ سمجھ لیجئے. میں نے آپ سے یہ پوچھا جو آپ نے رکھا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت، تو کیا یہ صحیح رکھا ہے؟ بالکل. تو میں نے دوسرا یہ پوچھا اگر یہ صحیح ہے تو اس میں اس جو صحابہ ہیں اس میں کون سے صحابہ آ رہے ہیں؟ تمام صحابہ ہیں. تمام سے مراد کون کون ہے؟ 1,40,000 ہیں. 1,40,000 میں کچھ منافق بھی ہوئے ہیں. جی 1,40,000 جو آخری تعداد بتائی جاتی ہے حج کے آخری دوران جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا. جی تو میں وہی آپ سے تھوڑا سا مختصر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اہل بیت سے میری بات سنیے. صحابی کا نام آ گیا تو لفظ صحابی میں تمام جو صحابہ اہل بیت ہیں وہ آ گئے اس میں. جیسے کہ حضرت مولا علی صحابی ہیں اور اہل بیت سے بھی ہیں. حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی بھی ہیں اور جو ہے اہل بیت سے بھی ہیں. تو اس میں تمام صحابی آ گئے چاہے وہ اہل بیت سے ہوں یا غیر اہل بیت سے ہوں. اچھا اب اس کے علاوہ اہل بیت کی شان کو مزید جو ہے واضح کرنے کے لیے لفظ اہل بیت کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا
تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی تردد نہ رہ جائے، چاہے وہ اہل بیت بعد والے ہوں یا پہلے والے ہوں، ہیں؟ چاہے وہ منزلت صحابی پر متمکن ہو یا پھر وہ جو ہے منزل صحابی پر متمکن نہ ہو، تمام اہل بیت اس میں آ گئے۔ جی تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ میرے جو ہے اس جو ہے تفصیل کے بعد اب کوئی تردد کی گنجائش آپ کے پاس رہ نہیں، جاتی آپ ہے؟ نے جو تفصیل بتائی ہے بہت خوبصورت بتائی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے نا، وہ بتانے اور دکھانے کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہاں پروگرام ہوتا ہے نا اسٹیج پہ، تو وہاں ٹرین چلتی کہیں اور کو ہے، وہ ٹرین نکلتی مدینہ کی طرف کو ہے، وہ نکلتے 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 کہیں اور چلی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترم کہ میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے ذریعے آپ مجھ پر فوقیت چاہتے ہیں تو میں ویسے ہی آپ کی فوقیت مان لیتا ہوں، نہیں، اور گفتگو کے ذریعے ہم اگر تو کسی نہیں، جو ہے اس کی ہم کوئی ضرورت نہیں۔ کسی اگر جو ہے اہل ایمان سے آپ بات کر کے اور اپنا نالج مجھے لینا چاہتے ہیں اور میرا نالج آپ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ذریعے یہ پہلے جاننے کی کوشش کرے کہ میں بھائی کیا ہوں، آپ کیا ہیں، تعارف پیش کریں۔ جب تعارف ہو جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کسی مولوی سے بات کر رہا ہوں یا کسی بزنس مین سے بات کر رہا ہوں، کسی جرنلسٹ سے بات کر رہا ہوں، جب مجھے معلوم ہوگا تو میں آپ کے لہجے میں آپ سے بات کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ رسول کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے سب اس لیے پوچھا آپ سے، مجھے جی ضرورت بھی نہیں محترم، تھی، میں اس لیے پوچھا کچھ دنوں پہلے اجمیر میں ایک حادثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں دو گروپوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہوا، کچھ ٹھیک ہے، اجمیر کے جو وہاں کے خدام ہیں ان کا اور بریلی شریف کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ جو وجہ تھی جھگڑے کی وہ بھی ویڈیو میں دیکھنے کو ملی ہے، سننے کو ملی ہے، اور تمام ساری باتیں سننے کو ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس لیے آپ کو بولا کہ وہ جو وہاں لوگ جن پر حملہ کیا گیا، جن کو پیٹا گیا، وہ سب اپنے آپ کو بریلی سے بتا رہے کہ ہم بریلوی ہیں، اور آپ کا جو اشتہار ہے اس اشتہار میں بھی یہی جو ہے بریلی والوں کے نام سے ایک بڑا آخری میں جو لکھا ہوا ہے چیریٹیبل ٹرسٹ اور دارالفتہ کچھ ہے، اور وہاں انہوں نے تمام چیزیں وہ کی کہ اس نے جو ہے وہ میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں ایسی چیزوں کا، جو معاملہ انہوں نے وسیلہ اہل بیت کا مانگا، اور اہل بیت سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں کو وسیلے سے انہوں نے خواجہ سے مانگا، تو ان کے ساتھ یہ حال ہو گیا۔ میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ جو وہاں وہ ہوا ہے اس کے ویرودھ میں یہ تمام آپ لوگ جو سڈنلی ایک دم پروگرام کرے جا رہے ہیں کہ صحابہ سے بریلی والے زیادہ جو ہیں وہ یزید کے پتا شری کی حمایت میں بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں اجمیر میں بھی وہ اسی وجہ سے پٹے ہیں۔ میں نے بھی ویڈیو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ کا صدقہ یا خواجہ، اہل بیت کا صدقہ یا خواجہ، تو معاویہ کا صدقہ بریلویوں کے مانگنا یہ تو میری سمجھ میں بات نہیں ہے کہ سنت کے اتنے بڑے پیروکار ہونے کے باوجود بھی، اور اس طرح سے اگر ان پر حملہ ہوا تو کیا چیزیں رہیں۔ مجھے یہی چیز تھوڑی سی کھٹ کی کہ صحابہ لکھا ہے، تو صحابہ میں کون صحابہ رکھ رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ جو بریلی میں اجمیر میں ہوا ہے پھر اسی چیز کو دہرا کے یہاں کے واتاورن جو ہے وہ تھوڑا خراب کرنے کی چیشٹا میں رہیں لوگ، وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ کا شغف کیا ہے؟ آپ کاروباری آدمی ہیں یا جو ہے نوکری کرتے ہیں؟ کیا شغف ہے آپ میں کا؟ جرنلسٹ آدمی ہوں۔ کس جو ہے نیوز ایجنسی سے جڑے ہیں آپ؟ ہاں، میرا اپنا اون ہے، میں دو RNI پیپر ہے میرا، ایک ویب پورٹل ہے۔ جی، ایک RNI میرا نیوز پیپر ہے اور ایک ویب پورٹل ہے۔ اچھا، ہاں، اور آپ کے لیے مطلب تعلیمی حیثیت کیا ہے؟ تعلیم بتا دیں، برا مت مانیے گا، تعلیمی نہیں، دیکھیے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری تعلیمی حیثیت کیا کریں گے؟ میں نے سوال کیا آپ سے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ منع کر دیجیے۔ محترم ایسا ہے کہ اگر جو ہے میں تو انگوٹھا ٹیک آدمی ہوں سر۔ فون کیا محترم، آپ نے فون کیا ہے تو یہ کچھ اپنے دل کے اندر آپ نے ایسی نیت رکھی ہوگی نا کہ ایک اچھا پیغام کسی تک پہنچایا جائے۔ نہیں تو جب میں آپ سے ایسے سوال پوچھ رہا ہوں تو آپ کو میری تعلیم کا پتہ نہیں لگ رہا ہے؟ محترم ایسا ہے کہ جو ہے اگر میں کوئی تعلیم یافتہ کسی تعلیم یافتہ کے تعلق سے مکمل آگہی کے ساتھ بات کرے تو اس سے گفتگو میں مزہ آتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی آپ کی جو ہے کہیں تنقید کا پہلو اپنے دل میں رکھ کر کے کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
तामीरी गुफ्तगू हो तो मैं आपसे 1 घंटा बात करूँ, नहीं नहीं और तनकीदी और तनकीसी अगर कोई गुफ्तगू करे तो बिला वजह अपने आप को जो है मैं तो सीधा जो है कह के गुजर जाता हूँ कि भाई ठीक है, आपका जो मौक़िफ़ है वो आपकी जगह, मेरा जो मौक़िफ़ है मेरी जगह। ना तो कुरान आप पर उतरा है, ना कुरान मुझ पर उतरा है कि जो आप बयान कर रहे हैं मैं उसको मिन वान जो है तस्लीम कर लूँ, हैं, कोई और ना नहीं ही करता। मैं जो आपसे कह रहा हूँ आप उसको तस्लीम कर लेंगे। मगर जो चीज़ जो है फहम के ज़्यादा करीब होती है और दलील के ज़रिए इंसान वो बातें साबित करता है जो जहन भी कबूल करे, ईमान भी कबूल करे, दिल भी कबूल करे, तो फिर उस गुफ्तगू के अंदर लुत्फ भी आता है और वो गुफ्तगू सुनने का बार बार जी भी चाहता है, और उस शख्स से फिर दोबारा जो है इंसान बात करता है किसी मसले को लेकर के कि भाई यार इस मसले में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें, तो हो सकता है आपके ज़रिए मेरी कुछ रहनुमाई हो जाए। मौक़िफ़ मेरा ये है। और मैं पहले अपने ताल्लुक से बता दूं कि मैं एक आलिम भी हूं और एक बिजनेसमैन भी हूं, ठीक है। और ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है मैं इसका चेयरमैन हूँ। अच्छा। यहाँ पर जो है बेहमद ताला अज़्ज़ व जल लोगों की जो है रहनुमाई के लिए लोगों के दरमियान जो भी अख्तलाफात होते हैं, ख़ास तौर से जो हमारी कौम के अंदर ज़्यादातर मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े होने की सूरत में फिर पुलिस में जाना, कचहरियों में जाना, माल भी बर्बाद होता है, इज्जत भी तबाह होती है, और समाज की नज़र में भी ऐसे लोग जो है कमतर तस्लीम किए जाते हैं। उस जो है बुराई को और इस रिवायत को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर जो है लोगों की इस्लाह की कोशिश आज तकरीबन 2013 से करते हैं, और ये सब फी सबीलिल्लाह है। 7 मेंबर हैं जो सब के सब बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब इस जो है फिक्र को लेकर के कौम की तरक्की के लिए कोशा हैं। तो इससे आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस फील्ड के लोग हैं और हम लोग क्या करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है, इंसानियत की खिदमत। जो आपने जो है अब आप अपने ताल्लुक से बताना नहीं चाहते हैं तो मैं खैर आपको मजबूर भी नहीं करता हूं कि आप अपने ताल्लुक से बताएं। बहुत से लोग बातें करते हैं, जहन में बातें कुछ और होती हैं, पूछते कुछ और हैं, मकसद कुछ और होता है। बहरहाल मुझे ना तो आपको खुश करना है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जो मैंने समझा है वो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो ये है मोहतरम कि चाहे आप जो मौक़िफ़ रखें, जो तरीक़ा आप रखें, उस तरीक़े को जानने और समझने के लिए ये पैमाना नहीं है कि आपने कुरान को पढ़ के समझ लिया और आपने हदीस पाक को पढ़ के समझ लिया। ये पैमाना नहीं है। पैमाना उसका ये है कि आपने कुरान पाक से बेशक पढ़ा, आपने हदीस पाक से बेशक पढ़ा, मगर जो आप कह रहे हैं क्या यही बोली जो है ख्वाजा गरीब नवाज ने भी बोली है? क्या यही बोली जो है हजरत बाबा फरीद गंशगर ने भी बोली है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने भी बोली है? तो जब आपकी बोली, आपका कुरान समझना उनके बोली और उनके समझने से जाकर के मिल जाए तब तो आप समझें कि आपने सही समझा है। और अगर आपकी बोली और आपका समझना उनसे जो है उलट हो जाए, तो उससे क्रॉस अगर जाता है तो आप समझ लें कि आपने कुरान को सही से नहीं समझा है। नहीं तो मेरी बात कौन से मेरी मुत्तफ़िक़ हैं आप? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं लेकिन असल मुझे चीज पर आना चाहता हूँ, ये बुनियाद है मेरी गुफ्तगू की। नहीं बुनियाद मैं है तो आगे मेरी आना कौन चाहता सी हूँ। मेरी बोली जो है वो मेरी कौन सी बोली के बारे में आप बोल रहे हैं? जब आप जर्नलिस्ट हैं तो जानते हैं कि पहले जो है अहवाल बयान किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मकसद बयान किया जाता है। मैंने तो अभी मैं अहवाल आपको पर चला विवरण हूँ, मकसद के जानिब में अब आता हूँ। हाँ तो मैंने विवरण आपको ये दिया कि जो हादसा कुछ दिनों पहले अजमेर की दरगाह मैं पे हुआ है। मैं उसी बात पर आना चाहता हूँ। मैं उसी बात पर आना चाहता हूँ। तो मैं पहले अभी तो आप ये समझ गए कि हमारे जो है जो मैंने अभी आपके सामने बात पेश की, क्या इस बात से आप 100% मुत्तफिक हैं या इसमें कोई आपको इख्तलाफ है? नहीं सही बात है। मैंने जो बात है कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं। सही बात तब है। आप जरा ये बताइए कि जो है जो मौजूदा दौर में लोग जो है सहाबा के दरमियान जो है कुछ ऐसे भी हैं जो मुनाफिक होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर लान तान करना जो है इस्लाम का जो है वाजिब जो है हिस्सा है। तो आप मुझे ये बताइए क्या यही दस्तूर जो है ख्वाजा गरीब नवाज का है, और अगर है तो आप बताएं मुझे। मतलब सहाबियों पे लान तान करने का दस्तूर ख्वाजा साहब का अगर नहीं है? ख्वाजा साहब का है तो आप मुझे बताइए कि किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी बुजुर्ग ने, सरकार ख्वाजा हो, सरकार गौस पाक हो, मैं या फिर जो है बिल्कुल सहमत आपकी बात से 110% सहमत हूँ। अब इसी बात का मुझे आप एक पलट में जवाब दीजिएगा। ये क्या नाम इसका फिर भूल गया मैं। हाँ मुआविया इब्न अबू सुफियान जिसके नारे वहां लगाए गए थे, क्या इसके नारे कभी अहमद रजा साहब ने जो आपके बरेली शरीफ के बड़े वो हैं
تو انہوں نے کبھی جا کے وہاں ان کے نام سے وسیلہ مانگا ہے خواجہ صاحب میں یا کسی اور مزار پہ؟ پہلے جو آپ نے ابھی بیان کیا، ہوں، آپ جو جس طرح لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان، ہوں۔ اس جو ہے لفظ کو استعمال کرنے کی میں وجہ آپ سے جان سکتا ہوں؟ نہیں، میری وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ نام میرا جواد ہے، جواد علی ہے، ٹھیک ہے، اور میں پہلے چھٹا ہوا برہمن تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمام چیزیں پڑھی، تاریخ پڑھی، دہرادون ہریدوار کا رہنے والا ہوں، کلیئر میں رہتا ہوں، میرے نمبر پہ آپ کو یو پی ویسٹ اتراکھنڈ ہی ملے گا، جی ٹھیک بہتر، ہے، اور بہت کچھ گھوم چکا ہوں، لیکن مجھے جتنی تاریخ میں نے اتہاس جتنا کھنگالا ہے، پڑھا ہے اردو میں، ہندی میں، مجھے بہت سارے ایسے متبھید نظر آتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کا کیا کہ میرا خود کا دماغ جو ہے وہ ایک دم جھننا جاتا ہے۔ ہوں، تو میں نے ایک چیز آپ کو پہلے کہی تھی کہ اگر میں اس راستے پہ آیا ہوں تو میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے، جی جی، ٹھیک، اور میرے لیے اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، اس کے رسول کے بعد جو حکم وہ اپنے آخری دور میں چھوڑ کے گئے وہ ہے، اس حکم کے، اس آدیش کے انترگت جو بھی آتا ہے وہ میرے لیے سروپری ہے، سرو مانیہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اس کے اپرانت کوئی بھی ہے، اس کا جو بھی عہدہ ہے وہ بعد کی بات ہے۔ ٹھیک پھر ہے، نبی کے بعد، پیغمبر صاحب کے جانے کے بعد جتنے یدھ ہوئے ہیں ان کے بھائی کے ساتھ یا ان کے داماد کے ساتھ، جو بھی ہم مان لیں، یا ان کے خلیفہ کے ساتھ، پہلے 3 یدھ جو ہوئے وہ یدھ کس نے کیے تھے؟ اس یدھ کا جو کمانڈر تھا، جو سب سے بڑا سیناپتی تھا، راجا تھا، شاسک تھا اس وقت، وہ شاسک کون تھا؟ وہ شاسک یہ تھا معاویہ بن ابی سفیان، تھا کہ نہیں تھا؟ کس کے خلاف؟ ہاں، جنگ جمل ہوا ہے، پڑھا ہے، تاریخ میں، اتہاس میں درج ہے، ہاں پڑھا ہے، نا؟ نہر